اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یہ سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت روا ہیں، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے اذن سے شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل حقیقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ وہ اللہ کے اذن سے صحت و شفا بھی عطا فرماتے ہیں، یا یہ کہ ان کے برکات تبرکات کی برکت کی وجہ سے صحت و شفا ملتی ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے بہت کچھ عطا بھی فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی شفا کی حدیث بھی روایت کی ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس کا نمبر ہے رقم الحدیث 3701، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر کہ علی کدھر ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو فلاں مقام پر ہیں اور ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ رو رہے ہیں درد کی وجہ سے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی مبارک آنکھوں میں لاب دہن مبارک لگایا، تو وہ ایسے ہو گئیں جیسے اس میں تکلیف تھی ہی نہیں۔ دیگر کتب احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کبھی دکھنے پر نہیں آئی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 حضرات کو بھیجا۔ وہ ظالم یہودی جس کا نام ابو رافع ہے، جو حجاز کا سب سے بڑا تاجر تھا اور سود کا لین دین کرتا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کا گستاخ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے، واصل جہنم کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ تو یہ کام سر انجام دینے والے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب آپ اس ظالم کو مار کے قلعے سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آ رہے تھے تو آپ سرکار کی پنڈلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ صحیح بخاری میں رقم الحدیث 4039 ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے لاب دہن مبارک لگایا اور اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو سیدھا کیا۔ پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ پھر کبھی بھی میں نے اس کا درد محسوس نہیں کیا، ایسا جوڑ لگا دیا ہے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، اور دیگر کتب احادیث میں بھی آیا، جیسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو داؤد نے اور ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب آپ کی پنڈلی کو دیکھا تو کہنے لگے اصیب سلمہ، اب سلمہ باقی نہیں رہے گا، انتقال کر جائے گا، اس کی شہادت ہو جائے گی۔ تو فرماتے فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ فَنَفَسَ فِيهِ 3 نفسات، وہ اللہ کی طرف سے جو حکیم ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس ہر مرض کی شفا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 پھونک مارے۔ فَمَشْتَقَيْتُ فِي السَّاعَةِ، فرماتی ہیں اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کبھی بھی میں نے وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی جو تھی اس کی تکلیف آج تک محسوس نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر میں تیر لگا، ڈیلا جو ہے وہ باہر آ گیا، لوگوں نے کہا کہ تو ڈیلے کے
مقام پر کینچی رکھ کے کوئی چیز دھار چیز رکھ کے اس کو کاٹتے، تو فرماتی ہیں کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ڈیلا لے کر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح ٹکانے پر اس کو لگا دیا۔ اللہ لا یدرا ای عینیہ اصیبت، حضرت ابو یعلا فرماتے ہیں محسوس نہ ہوتا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی آنکھ تھی جس کا ڈیلا باہر نکلا تھا، اور فرماتے وکانت اقوی عینیہ، آپ کی دونوں آنکھوں میں جو مضبوط آنکھ تھی وہ وہی تھی جس کا ڈیلا باہر نکلا، اور فرماتے وَأَصَحَّهُمَا بعد ان کبرا، آپ بوڑھے ہو گئے تب بھی سب سے زیادہ صحت مند وہ آنکھ تھی جس کا ڈیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کیا تھا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، کانت احسن عینیہ واحدہما، امام ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نقل کرتے ہیں، امام ابن اساکر نقل کرتے ہیں کہ آپ کی دونوں آنکھوں میں جو سب سے زیادہ جس میں سے نظر آتا تھا اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت آنکھ دونوں آنکھوں میں وہ کون سی تھی؟ جس کا ڈیلا نکلا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کے مقام پر جوڑ دیا تھا لاب دہن مبارک لگا کر۔ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر پھوڑا نکل آیا، اب وہ تلوار بھی مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا تھا، گھوڑے کی لگام بھی نہیں پکڑ سکتا تھا، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ٹھیک فرما دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی، میرے قریب آ جا، فدنوت منہ، میں ان کے قریب گیا، قال افتحها، آپ نے فرمایا کہ اس کو کھولو، ہاتھ کھول دو، فتحتها، میں نے کھول دیا، فنفس فی کفی، نبی پاک علیہ السلام نے میری ہتھیلی پر دم کیا، ثم وضع یدہ علی الصلع، وہ جو زخم تھا پھوڑا تھا اس پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا، فما زال یطحنها بکفہ حتی رفع عنها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی مبارک ملتے رہے جہاں پر پھوڑا نکلا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ وہ پھوڑا سارا کا سارا ختم ہو گیا، وما ارا اثرہا، میں نے جب دیکھا تو اس کا اثر بھی باقی نہ رہا، یوں لگتا تھا جیسے کبھی بھی میری ہتھیلی پر پھوڑا نکلا ہی نہیں۔ اس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کبیر میں نقل کیا ہے، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجالہ رجال الصحیح، اس کے تمام رجال جو ہیں وہ مسلم کے رجال ہیں، تمام رجال رجال صحیح ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک کی فضیلت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی کسی چیز کو مس کرنے کی، جو بھی بیماری ہو، کسی طرح کی بھی بیماری، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن مبارک لگ گیا، یا حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کچھ کلمہ نکل گیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ عطا فرما دیا، چاہے وہ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا ہے، کتنی بڑی سے بڑی بیماری ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی کلی کیا ہوا جو پانی ہے اس کے جسم میں چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تمام بیماریوں سے صحت کاملہ اور شفا کاملہ نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے نکلنے والی چیزیں جو ہیں، تھوک مبارک جو ہے یا پیشاب مبارک ہے، وہ ان میں اللہ رب العزت نے اتنی شفا رکھی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسینہ مبارک میں اللہ رب العزت نے کتنی شفا رکھی ہوئی ہے، کتنی برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفا عطا فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ارشاد فرماتے ہیں ابری الاکمہ والابرص باذن اللہ، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ، کوئی برس کا مریض جس کو کہیں سے آرام نہیں آتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، آپ ہاتھ لگاتے، صحت و شفا مل جاتی، اور فرماتے میں صحت دیتا ہوں، اور میں مادرزاد نبینوں کی بینائی کو لٹاتا ہوں، ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، سیدنا عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور پھر یہ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جب وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں
تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک صالح بیٹا عطا کروں۔ تو یہ صالح بیٹا عطا کرنے کی نسبت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے، یہ قرآن پاک میں ہے، تاکہ میں تجھے ایک اچھا بیٹا، تندرست بیٹا، صالح بیٹا عطا فرماؤں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جبریل علیہ السلام کے یہ کہنے سے کہ میں تجھے عطا کرنے آیا ہوں، یہ شرک نہیں ہو گیا، بلکہ یہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہر خواہش پوری کرنے کے لیے نیک تمنا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام عطا فرمائیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔